انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے صحت کے لیے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، طبی مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف مضامین آسان زبان میں پیش کر رہی ہے۔ اسپتال کے ایمرجنسی روم کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہیں گے۔ اسپتال کے ایمرجنسی روم میں بے شمار خطرناک طبی صورتحال سے نمٹا جاتا ہے، لیکن اگر وہاں کوئی مریض اچانک پیٹ میں شدید درد کی شکایت کے ساتھ پہنچ جائے تو یہ صورتحال ایمرجنسی کے ڈاکٹروں کے لیے سخت وبال جان بن جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مریض کے پیٹ میں درد ڈاکٹر کے لیے سر کا درد باعث ہوتا ہے۔ اس قسم کی شکایت کے ساتھ ایمرجنسی میں پہنچنے والے مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج میں مختلف امور پر توجہ دی جاتی ہے۔ مثلاً مریض کے جسم میں بہت زیادہ پانی تو خارج نہیں ہو چکا، یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن کا تو شکار نہیں ہو گیا، یا کسی اندرونی عضو میں کوئی خرابی تو واقع نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ پیٹ کے اندر جتنے اعضاء ہیں، یعنی کہ وسرا ہیں، جتنے یعنی کہ اسٹمک ہے، اسپلین ہے، لیور ہے، انٹسٹائن ہے، اور خواتین کے اندر جیسے اووریز ہیں اور یوٹرس ہے اور بلیڈر ہے، کڈنی ہے، تو مختلف اعضاء ہیں، تو ان میں کسی ایک میں تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ یعنی کہ بعض دفعہ جیسے بڑی اور چھوٹی آنت کے جنکشن پہ اپینڈکس ہے، تو اپینڈکس کے درد کے حوالے سے بھی یعنی کہ پریشانی ہوتی ہے ڈاکٹروں کو کہ اپینڈیسائٹس تو نہیں ہے، تو تشخیص یعنی ڈائگنوسس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے مختلف ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں، لیکن پیٹ کے درد کی تشخیص اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ذکری ایف مسل کے مطابق جب مریض ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے پہنچتا ہے تو اسے یہ جاننے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف کا سبب کیا ہے، لیکن معاملہ جب پیٹ کے درد کا ہو تو ضروری نہیں کہ ڈاکٹر فوری طور پر اس کو کچھ بتا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمرجنسی میں پیٹ کے درد کا علاج نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ اس میں اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بلیک باکس ہے، بلیک باکس جیسی صورتحال ہوتی ہے جس کی بہت اچھی طرح جانچ پڑتال کے بغیر وجہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پیٹ میں جن وجوہات سے درد اٹھ سکتا ہے وہ زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً پھولے ہوئے اعضاء سے یعنی کہ خون کا رساؤ، یا رحم کے باہر یعنی کہ ایکٹوپک پریگننسی کا پھٹ جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تاہم بعض اوقات یہ اتنی تشویشناک بات نہیں ہوتی۔ آنتوں میں مروڑ اور بیضہ یعنی کہ اووریز کے ابھرے ہوئے دانوں کے پھٹ جانے سے بھی پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، لیکن ان سے زندگی خطرے میں نہیں پڑتی۔ امراض کو کنٹرول کرنے والے امریکی مرکز CDC نے تخمینہ لگایا کہ اسپتالوں کے ایمرجنسی روم میں پیٹ کے درد کے شکایت کے ساتھ پہنچنے والے 17% مریض سنگین نوعیت کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات اس بلیک باکس میں جن آلات کی مدد سے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ پرفیکٹ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر CT اسکین کو لے لیجئے۔ ایمرجنسی میں پیٹ کے درد کے مریضوں کے لیے عموماً CT اسکین کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بآسانی سے دستیاب ہوتا ہے، پیٹ کے نچلے حصے اور پیلوس میں موجود ہر عضو کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ پیٹ کے درد کے باعث فوری طور پر زندگی کے خطرے میں ڈالنے والے بہت سے اسباب کے بارے میں وہ دو ٹوک بتا سکتا ہے کہ آیا ایسا درد ہے جس سے زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے یا نہیں۔
سی ٹی اسکین کی مدد سے پیٹ کے درد کی وجہ معلوم کرنے کے لیے سرجری سے بھی بچت ہو جاتی ہے، لیکن سی ٹی اسکین کے نقصانات یہ ہیں کہ اکثر و بیشتر ڈائگنوسس کا یہ اور تشخیص کا یہ طریقہ مریض کے پیٹ میں درد کی اصل وجہ بتانے میں قاصر رہتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ سی ٹی اسکین کے دوران مریض کے پیٹ کے نچلے حصے اور پیڑوں یعنی کہ پیلوس میں تباکار شعاعوں کی اچھی خاصی مقدار جذب ہو جاتی ہے۔ ایک سی ٹی اسکین میں اتنا ہی تابکار مادہ خارج ہوتا ہے جتنا 100 سے لے کر 250 یعنی کہ 250 سینے کے ایکس رے میں نکلتا ہے، یعنی اتنا تابکاری مادہ خارج ہوتا ہے ایک سی ٹی اسکین میں کہ اگر کسی کے 100 ایکس رے کیے جائیں، سینے کے چیسٹ ایکس رے کیے جائیں 100 سے لے کے 250 ایکس رے تک، یعنی 100 سے لے کے 250 ایکس رے تک کیے جائیں، تو جتنا سینہ اس تابکار مادے سے ایکسپوز ہوگا اتنا ایک سی ٹی اسکین سے تابکار مادہ جسم میں داخل ہوتا ہے۔ پوری زندگی میں جو مریض اپنے پیٹ کے نچلے حصے کا 2 یا 3 سی ٹی اسکین کرا لیتے ہیں، ان کے جسم ہیروشیما میں ایٹم بم گرائے جانے کے بعد بچ جانے والوں سے زیادہ تابکار مواد کا سامنا کر چکے ہوتے ہیں۔ اس ناقص تشخیصی آلات کے باوجود یعنی کہ ڈائگنوسٹک آلات کے باوجود ڈاکٹروں پر اس بات کا دباؤ رہتا ہے کہ وہ اس قسم کے طبی معموں کو حل کریں۔ پیٹ کے درد کی اصل وجہ جاننے میں اگر ناکامی ہو تو ایسی صورت میں ڈاکٹروں کو قانونی مقدمے بھگتنے پڑتے ہیں، اور پیٹ کے درد کے حوالے سے یہ مقدمات بہت عام ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، یعنی کہ ہمارے یہ اس میں یہ بات شامل ہے یا ہمیں یہ معلوم ہوئی ہے کہ عام ڈاکٹر جو ہیں وہ مریض کی صحیح ہسٹری لینا اور صحیح طور پر سارے اعضاء کا ایگزامن کرنے میں تکلف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح ڈائگنوسس پہ پہنچنا میں ان کو دقت محسوس ہوتی ہے۔ اگر ڈاکٹر حضرات اور طبی عملہ ڈائریکٹلی سی ٹی اسکین پہ پہنچ جائے تو بہت ساری چیزیں سی ٹی اسکین میں مس ہو سکتی ہیں۔ سی ٹی اسکین ہر چیز کا، ہر معاملے کا یعنی کہ جواب نہیں ہے۔ بے شمار چیزیں، بے شمار جو ہیں مسائل وہ بہت آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک دفعہ کا واقعہ بتائیں گے کہ لیبارٹری کے اندر ایک ٹیکنیشین ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مریض جو ہے ان کو جو ہے نا اپنا اسٹول چیک کرانا تھا، یعنی کہ فضلہ چیک کرانا تھا، اور وہ اسٹول دے کے نہیں گئے۔ اس ٹیکنیشین نے یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس سیمپل کلیکشن باٹل کے اندر تو ڈائگنوسس پوری کی پوری موجود تھی، یعنی کہ اس سیمپل باٹل کے اندر پورا کمپلیٹ ٹیپ ورم جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ اب اس قسم کی جو چیز ہے وہ بالکل مس ہو سکتی ہے اگر ٹیکنیشین جو ہے وہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ٹیپ ورم بھی یعنی کہ آ سکتا ہے، یعنی کہ سمپل سی چیز تھی جو کہ بالکل بہت ہی کلیئر نظر آ رہی تھی، وہ بھی یعنی کہ وہ اس ٹیکنیشین نے جو کہ اچھا خاصا پرانا ٹیکنیشین تھا اس نے مس کر دی تھی۔ تو اس قسم کے واقعات یعنی کہ پہلے یعنی کہ جو سادہ چیزیں ہوتی ہیں، سادہ جو معلومات ہوتی ہیں، اس سے ڈائگنوسس بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ایک دم جمپ کر کے کمپلیکیٹڈ انسٹرومنٹ کی طرف ڈائگنوسس کو موڑ دینے سے بہت ساری سمپل ڈائگنوسس، سادہ ڈائگنوسس جو ہیں مس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ترتیب بار میڈیکل ہسٹری سے شروع کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پورا ایگزامینیشن پراپر طریقے سے کرنا چاہیے،
اور اس کے بعد جو ہے جو کمپلیکیٹڈ انسٹرومنٹ کے ڈائگنوسٹک پروسیجر ہیں وہ بعد میں کروانے چاہیے. اس سے مسائل جو ہے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. ادروائز بہت ساری ڈائگنوسس مس ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور مریض بھی پریشان ہوتے ہیں اور ٹائم بھی ضائع ہو سکتا ہے.